اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، اور بہت سارے دوست پھر ان باتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ دوستو، کچھ دن دوسرے کاموں میں لگا رہا، لوہے مشتری کے متعلق ویڈیو بناتا رہا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے پرانے موضوع کی طرف، راہ سلوک کے مسافر، دوبارہ اسی پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، کیا کوئی انسان بہت عبادت کر کے، بہت زیادہ ریاضت کر کے ولی بن سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، آپ دوست بھی اس پہ غور کیجیے گا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرا جواب جو ہے وہ نفی میں ہوگا کہ نہیں۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے اس کائنات میں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ جس دل کو اپنے لیے خالص پاتا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر کا، نظر کرم کا، اور اس کی شفقت کا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، تو یقین مانیں دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو ساری رات سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے اور مرتد ہو گئے۔ کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی آتش پرست بن گیا۔ تو لہٰذا یہ تو بات آپ چھوڑ ہی دیں کہ آپ کی عبادت آپ کو ولی بنا سکتی ہے۔ ولی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت ہی بنائے گی۔ جیسے کہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فضل سے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، جنت تو ہے ہی میرے لیے، یہ کائنات ہے ہی میرے لیے، نہیں۔ آپ نے عاجزی کی انتہا کر دی، آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے۔ تو لہٰذا جب انبیاء کرام یہ کہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے فضل سے ہوگا، پھر میں اور آپ تو کسی کھاتے میں آتے نہیں۔ ہم تو ہر وقت، ہر لمحہ اس کے فضل کے محتاج ہیں۔ ہم ہیں اس کے در کے فقیر، وہ ہماری جھولی میں اپنی رحمتیں ڈالے، اپنی برکتیں ڈالے۔ ہم اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور میرے تمام مومنین بہن بھائیوں کو اپنی رحمت سے نوازتا رہے اور ہمیں شر شیطان سے محفوظ رکھے۔ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ درود شریف، لاڈلا درود شریف، یہ آیت سب کچھ منوا دیتی ہے، یہ آیت راتوں رات ولی بنا دیتی ہے۔ بھائی میرے، ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ولایت پہ قائم رہنا مشکل کام ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، آدمی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ اس کا شمار نہ کر سکے، لیکن وہ نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، اچھے کپڑے پہنے اور 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے اور اللہ سے وعدہ کر لے کہ مالک آئندہ میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ ولی بن گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نئی زندگی شروع کر۔ اب اس ولایت پہ قائم رہنا، اگلا قدم انسان کیا اٹھاتا ہے، کیا نہیں اٹھاتا، یہ انسان پہ ہے۔ انسان کی خود اپنی طاقت کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا گیا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
کہ جب اپنی تمام طاقتوں کو اس کے آگے سلنڈر کر دے کہ مالک جو کچھ ہے تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس کی پھر نظر عنایت ہو جاتی ہے، اس کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، تو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے عبادت ولی بنا دے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ عبادت سے آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ ولی یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتا ہے۔ ہاں، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مالک کا در نہ چھوڑیں۔ کبھی تو اس کو پیار آ جائے گا، کبھی تو اس کو کہے گا کہ اندر آ جاؤ۔ مالک کا در نہ چھوڑیں، حالات جیسے بھی ہوں، جتنی بھی مشکلیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، لیکن مالک کے دروازے پہ بیٹھے رہیں، وہ ایک نہ ایک دن آپ کو اپنی بارگاہ میں لے لیں۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور ولی بننے کے لیے عاجزی، سب سے پہلے اللہ کے سامنے، پھر اس کی مخلوق کے سامنے۔ جس دن آپ نے اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیا، اس دن آپ سمجھ لیجیے کہ میرا سفر شروع ہو چکا ہے۔ آج میں نے تکبر کا گلا گھونٹ دیا ہے، میں نے میں کو مار دیا ہے، تو اس دن سے آپ سمجھے گا کہ میں نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ آخری نہیں ہوگا، وہ پہلا قدم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط المستقیم کے راستے پہ چلائے۔ السلام علیکم دوستو۔